صحیح مسلم حدیث 135۔ یحییٰ بن سعید نے کہا، ہمیں یزید بن کسان نے حدیث سنائی۔ اس کے بعد مذکورہ سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے اپنے چچا سے فرمایا، کہہ دیجئے میں قیامت کے دن آپ کے لیے اس کے بارے میں گواہ بن جاؤں گا۔ انہوں نے جواب میں کہا، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ قریش مجھے آر دلائیں گے، کہیں گے کہ اسے موت کی گھبراہٹ نے اس بات پر آمادہ کیا ہے، تو میں یہ کلمہ پڑھ کر تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اب جسے چاہتے ہوں اسے راست پر نہیں لا سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے راست پر لے آتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث 136۔ اسماعیل بن ابراہیم ابن علیہ نے خالد حذاق سے روایت کی، انہوں نے کہا، مجھے ولید بن مسلم نے حمران سے، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص مر گیا اور وہ یقین کے ساتھ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث 137۔ ابن علیہ کے بجائے بشر بن مفضل نے بھی خالد حذاق سے یہی روایت بیان کی۔ انہوں نے ولید ابو بشر سے روایت کی، انہوں نے کہا، میں نے حمران سے سنا، انہوں نے کہا، میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے، میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا۔ اس کے بعد بالکل سابقہ روایت کی طرح بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث 138۔ طلحہ بن مصرف نے ابو صالح سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، ہم ایک سفر میں نبی اکرم کے ساتھ تھے، لوگوں کے زاد راہ ختم ہو گئے، حتیٰ کہ اپنے لوگوں کی کچھ سواریاں اونٹوں کو ذبح کرنے کا ارادہ فرما لیا۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اللہ کے رسول، لوگوں کا جو زاد راہ بچ گیا ہے، اگر آپ اسے جمع فرما لیں اور اللہ تعالیٰ سے اس پر برکت کی دعا فرمائیں تو بہتر ہوگا۔ کہا، اپنے ایسا ہی کیا، گندم والا اپنی گندم لایا اور کھجور والا اپنی کھجور لایا۔ طلحہ بن مصرف نے کہا، مجاہد نے کہا، جس کے پاس گٹھلیاں تھیں وہ گٹھلیاں ہی لے آیا۔ میں نے مجاہد سے پوچھا، گٹھلیوں کا لوگ کیا کرتے تھے؟ کہا، ان کو چوس کر پانی پی لیتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اس تھوڑے سے زاد راہ پر اپنے دعا فرمائی تو پھر یہاں تک ہوا کہ لوگوں نے زاد راہ کے اپنے اپنے برتن بھر لیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اس وقت اپنے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ جو بندہ بھی ان دونوں شہادتوں کے ساتھ ان میں شک کیے بغیر اللہ سے ملے گا، وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث 139۔ امش نے ابو صالح سے، انہوں نے امش کو شک ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ غزوہ تبوک کے دن سفر میں لوگوں کو زاد راہ ختم ہو جانے کی بنا پر فاقے لاحق ہو گئے۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم پانی ڈھونے والے اونٹ ذبح کر لیں، کھائیں اور ان کا گوشت، ان کی چربی کا تیل بنائیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، ایسا کر لو۔ اتنے میں عمر رضی اللہ عنہ آ گئے اور عرض کی، اللہ کے رسول، اگر آپ نے ایسا کیا تو سواریاں کم ہو جائیں گی، اس کے بجائے آپ سب لوگوں کو ان کے بچے ہوئے زاد راہ سمیت بلوا لیجیے، پھر اس پر ان کے لیے اللہ سے برکت کی دعا کیجیے، امید ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ ابو سعید رضی اللہ عنہما نے کہا، اپنے چمڑے کا ایک دسترخوان منگوا کر بچھا دیا،
پھر لوگوں کا بچا ہوا زاد راہ منگوایا۔ حضرت ابو ہریرہ ابو سعید رضی اللہ عنہما نے کہا، کوئی مٹھی بھر مکئی، کوئی مٹھی بھر کھجور اور کوئی روٹی کا ٹکڑا لانے لگا، یہاں تک کہ ان چیزوں سے دسترخوان پر تھوڑی سی مقدار جمع ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ ابو سعید رضی اللہ عنہما نے کہا، رسول اللہ نے اس پر برکت کی دعا فرمائی، پھر لوگوں سے فرمایا، اپنے اپنے برتنوں میں ڈال کر لے جاؤ۔ سب نے اپنے اپنے برتن بھر لیے، یہاں تک کہ انہوں نے لشکر کے برتنوں میں کوئی برتن بھرے بغیر نہ چھوڑا۔ حضرت ابو ہریرہ اور ابو سعید رضی اللہ عنہما نے کہا، اس کے بعد سب نے مل کر اس دسترخوان سے سیر ہو کر کھایا، لیکن کھانا پھر بھی بچا رہا۔ اس پر رسول اللہ نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ جو بندہ ان دونوں میں شک کیے بغیر اللہ سے ملے گا، اسے جنت میں داخل ہونے سے نہیں روکا جائے گا۔